اپنے ہاتھ چکائے جہدے نال میری ماں تے میری بہن تکے اس ہے بدخواندی ایسی تھی تیسی ضمانت ہے تیری کہ تیری یہ ناانصافی تیرا ایک ظلم تیری ایک تغیر 1 سال تک سلامت بھی رہے گی کہ نہیں. دوستو ون مین انڈسٹری کا لفظ سینما کی تاریخ میں ان ہیروز کے لیے لیا گیا جن کے بل بوتے پر پوری فلم انڈسٹری قائم رہی اور صرف اسی ایک شخص کی خاطر پوری فلم انڈسٹری مصروف عمل رہی. امیتابھ بچن بالی ووڈ کا وہ شخص تھا جس کے لیے پہلی بار یہ لفظ استعمال ہوا تھا. پاکستان میں محمد علی، وحید مراد، ندیم بیگ، لالا سدیر، سنتوش کمار اور شان جیسے سپر اسٹار موجود تھے، لیکن انہیں ون مین انڈسٹری نہیں کہا جا سکتا تھا کیونکہ اگر یہ لوگ موجود نہ بھی ہوتے تو پاکستانی فلم انڈسٹری پر کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ اعزاز صرف سلطان راہی صاحب کے لیے بولا جا سکتا ہے کیونکہ اس کی بدولت پنجابی سینما بام عروج پر پہنچ گئی اور 40 سال تک سینکڑوں بلاک بسٹر فلمیں دینے کے بعد ان کی موت سے پنجابی فلمیں بھی ختم ہو کر رہ گئی اور فلم ساز اور ہدایت کاروں نے شان سعود اور محمد رانا کو نیا سلطان راہی بنانے کی کوششیں ضرور کی، لیکن نہ ہی سلطان راہی دوبارہ آیا اور نہ ہی پنجابی فلمیں دوبارہ اس کامیابی سے بنی. بدبختی صرف تو جٹ دا صرف نہ سنے سلطان راہی صاحب اگرچہ اردو پنجابی دونوں فلموں میں مقبول تھے لیکن وہ پنجابی فلموں کے دیوتا کی سی حیثیت رکھتے تھے. 40 سال تک پوری پنجابی فلم انڈسٹری اسی ایک شخص کے سہارے چلتی رہی. اس کے لیے کردار لکھے جاتے تھے، اس کے لیے کہانیاں تحریر کی جاتی تھی اور اس کو مد نظر رکھ کر اسکرپٹ تحریر کیے جاتے تھے. فلم ہدایت کار، فلم ساز، ہیروئن، ولن اور کہانی نویس آتے اور جاتے رہے لیکن سلطان راہی ہیرو ہی رہا اور 40 سال تک ایک شہنشاہ کی حیثیت سے پنجابی فلموں پر راج کیا. میں بیان دینے تیار یہ قتل میں نہیں کیا. دوستو سلطان راہی کا اصل نام محمد سلطان خان تھا اور وہ 24 جون 1938 کو راولپنڈی پنجاب میں پیدا ہوئے. ان کے والد صوبیدار میجر عبدالمجید برٹش انڈین آرمی کے ایک ریٹائرڈ آفیسر تھے. سلطان راہی نے 1956 میں لالا سدیر کی فل ایکشن فلم باغی سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور مہمان اداکار کے طور پر شامل ہوئے. یہ وہ وقت تھا جب پورے پاکستان میں لالا سدیر صاحب کو ایکشن ہیرو کے طور پر شہرت حاصل تھی اور انہیں پاکستان کا پہلا سپر اسٹار قرار دیا جاتا تھا. سوال میں تیرے کرنا ہوا جاگیردارا جواب دے منو کی ثبوت تیرے کو. سلطان راہی صاحب کا کیریئر صبر آزما حالات، محنت اور مسلسل کوششوں سے عبارت تھی. وہ ایک سیلف میڈ انسان تھے اور ایک عام ایکسٹرا اداکار سے ایک سپر اسٹار بننے تک انہیں مسلسل 15 برس تک محنت کرنی پڑی اور باغی، وحشی، حاتم، یکے والی، پالکن، مراد، سردار، زلفان، زہر عشق، دربار اور ممتاز جیسی سینکڑوں فلموں میں سلطان راہی صاحب نے مسلسل ایکسٹرا اور فالتو کردار ادا کیے لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری. اور بھی چنگی لگی ہے. 1965 کی فلموں ہیر سیال اور دیوداس اور 1967 کی فلموں انسانیت اور امام دین گویا سے سلطان راہی کو کچھ شناخت ملی. 1969 میں اداکار، ہدایت کار اور فلم ساز رنگیلا کی فلم دیا اور طوفان میں سلطان راہی نے اہم کردار ادا کیا اور 1970 میں رنگیلا کی سپر ہٹ فلم رنگیلا نے سلطان راہی کو اصل پہچان دی. 1973 میں سلطان راہی نے 3 فلموں خوشیا، ایک مداری اور بنارسی ٹگ میں کام کیا. یہ تینوں فلمیں پنجابی تھی اور ان فلموں کی بدولت سلطان راہی کو پنجابی فلموں میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا. جس ملک نے میں نے 2 وقت کی روٹی نہیں دیتی اور میں اپنا پتر کی میں دے سکنا. 1975 میں سلطان راہی کی 3 کامیاب پنجابی فلمیں شریف بدماش، شیدا پستول اور وحشی جٹ ریلیز ہوئی اور سپر ہٹ قرار پائی اور وحشی جٹ کی بدولت سلطان راہی اصل میں شہرت و مقبولیت کے اس مرتبے پر پہنچ گئے جس پر آگے چل کر وہ مسلسل 20 برسوں تک راج کرتے رہے. وحشی جٹ نے سلطان راہی کو پنجابی فلموں میں اینگری ینگ مین کا خطاب دیا اور وہ امیتابھ بچن، بروسلی، سدیر اور سلویسٹر اسٹالون کی طرح فل ایکشن ہیرو بن گئے. تو سارنگ نو باہر لے آیا تے میں تیری نسل مار دیاں گا. اس کے بعد سلطان راہی کی پنجابی فلموں کی لائنیں لگ گئی اور ان کی ہر فلم سپر ہٹ ثابت ہوئی. 1976 کی چترات شیرا اور لائسنس اور 1977 کی صدقے تیری موت نو نے اسے سپر سٹار بنا دیا. 1978 کی رنگا ڈاکو بھی سلطان راہی کی کامیاب فلم تھی لیکن 1979 کی مولا جٹ نے پاکستانی فلموں کا ٹرینڈ ہی بدل دیا. یہ پاکستان کی فلمی تاریخ کی عظیم ترین فلموں میں ایک ہے اور اس فلم نے بطور ہیرو سلطان راہی کو اور بطور ولن مصطفیٰ قریشی کو لیجنڈ بنا دیا. اس فلم کے ذریعے سلطان راہی کی شہرت و مقبولیت پوری دنیا میں پھیل گئی اور پاکستانیوں کے علاوہ انڈیا کے سکھ اور امریکی اور برطانوی گورے بھی سلطان راہی کے دیوانے ہو گئے. تو قانون پڑے فتح علی تے میں کال کے
اس فلم کو آج کلاسک کا درجہ حاصل ہے۔ اس بلاک بسٹر فلم کے بعد سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی کی جوڑی پنجابی فلم کا لازمی حصہ بن گئی اور ان دونوں کے لیے خاص طور پر کہانیاں لکھی جانے لگی۔ مولا جٹ کے بعد سلطان راہی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور اس کی کتنی فلموں نے سلور، ڈائمنڈ اور گولڈن جبلی منائی، آج اس کا شمار بھی ناممکن ہے۔ 1979 میں مولا جٹ کے علاوہ بھی سلطان راہی کی 4 اور فلمیں ہتھیار، پرمٹ، وحشی گجر اور جنرل بخت خان نے بھی ریکارڈ کامیابی حاصل کی۔ ایک اندازے کے مطابق سلطان راہی صاحب نے 700 سے زائد فلموں میں مرکزی کردار ادا کیے۔ اس کی جوڑی انجمن، نادرہ اور سائمہ کے ساتھ بہت پسند کی گئی۔ سلطان راہی صاحب نے اپنے وقت کے ہر مشہور ہیرو اور اداکار کے ساتھ کام کیا، لیکن ان کی جاندار اداکاری کے سبب کوئی دوسرا اداکار ان پر حاوی نہیں ہو سکا۔ پنجابی فلموں کے لالا سدیر، مصطفیٰ قریشی اور حبیب، اردو فلموں کے وحید مراد، ندیم، محمد علی، اعجاز اور کمال اور پشتو فلموں کے بدر منیر، اصف خان، نعمت سرحدی سمیت سلطان راہی صاحب نے 40 سالہ فلمی عروج میں سینکڑوں اداکاروں کے ساتھ کام کیا۔ گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق وہ دنیا کے سب سے زیادہ متحرک ترین ہیرو تھے اور مرتے دم تک نمبر 1 جیتے جی پنجابی فلموں میں کوئی دوسرا اداکار ان کی جگہ نہیں لے سکا۔ سلطان راہی نے 703 پنجابی، 100 اردو اور کئی پشتو فلموں میں بھی کام کیا۔ انہوں نے 160 سے زائد ایوارڈ جیتے۔ انہوں نے پاکستان کا بڑا فلمی ایوارڈ، نگار ایوارڈ 3 مرتبہ جیتا۔ سلطان راہی صاحب نے 2 شادیاں کی۔ شاہین کو طلاق دینے کے بعد انہوں نے تسنیم سلطان کے ساتھ شادی کی۔ ان کے 5 بچے ہیں جن میں حیدر سلطان اداکار ہے۔ 9 جنوری 1996 کو سلطان راہی صاحب کو اسلام آباد سے لاہور جاتے ہوئے ڈاکو نے لوٹنے کی کوشش کی اور مزاحمت پر فائر کر کے انہیں شدید زخمی کر دیا۔ ان کے ساتھ ان کے دوست اور احسان بھی شدید زخمی ہوئے، جبکہ سلطان راہی صاحب زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 57 برس کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ 25 برس گزرنے کے باوجود آج تک ان کے قاتلوں کا سراغ نہیں مل سکا۔ ان کے انتقال کے بعد پنجابی فلموں پر بھی زوال آیا اور اس کے بعد کامیاب پنجابی فلمیں کبھی نہیں بن سکی۔ ان کی آخری فلم سخی بادشاہ بھی سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی۔ سلطان راہی ذاتی زندگی میں حافظ قرآن اور صوم و صلات کے پابند، ایک انتہائی بلند اخلاق کے مالک، ایک ملنگ انسان تھے، غریبوں کے ہمدرد اور عاجزی کے پیکر تھے۔ ان کی موت کے بعد پتہ چلا کہ وہ خفیہ طور پر غریب اور نادار یتیم بچیوں کی اپنے خرچے پر شادیاں کراتے تھے۔ ان کی کامیاب فلموں میں چن وریام، شیر خان، کالے چور، سالہ صاحب، شریف بدماش، گاڈ فادر اور وحشی گجر وغیرہ شامل ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آ گئی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کرو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔